الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد فی اولی کلامنا اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد فی اوسطی کلامنا اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری کلامنا۔ میرے معزز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میرے عزت مآب بزرگوں اور میرے عزت مآب امت کے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم کا بے انتہا شکر و احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے آدم انسان میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان ہے کہ ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں ایمان کی دولت دے کر پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے آخری نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے مخلوق کے نبی، جن و بشر کے نبی، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع کوثر، احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں ہمیں پیدا فرمانے کا شرف حاصل فرمایا۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اسلام کے علمبرداروں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر ایک بہت بڑا احسان ہم پر فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اسلام کے دائرے میں ہمیں رکھا۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستو، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت و بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، اسلام دنیا کے اندر محبت اور اخلاق سے اللہ کے نبی نے دنیا میں عام فرمایا۔ اسلام کی شروعات جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کے قانون و قوانین و ضوابط کو جو ہے اللہ نے ختم فرمایا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور بہت سارے انسانوں کو قوموں میں بانٹا، اور اللہ نے ہر قوم کے اوپر قوم کی ہدایت کے لیے نبیوں کو اتارا۔ اللہ نے نبیوں کو ان کی شریعت کے حدود کے دائرے میں رکھ کر نبی کو یہ حکم ہوتا کہ اپنی قوم کو راہ راست پر بلاؤ، اور میں نے جو احکام تم پر نازل فرمائے وہ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر میری وحدانیت کو عام کرو۔ ہر نبی نے آئے اپنی شریعت کے مطابق اپنی قوم کو جو ہے وہ
صحیفوں کے ذریعے ہو، کتابوں کے ذریعے ہو، بذریعے جو ہے کلام کے ذریعے ہو، اپنی قوم کو راہ راست کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ویسے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے کسی پر جو ہے اپنی شرعی قانون کو کتاب کے ذریعے نازل فرمایا، تو کسی کو جو ہے ایسے ہی جو ہے اپنے احکام نبی پر اتارتے، وہ نبی اپنے احکام کو امت تک پہنچاتے۔ اسی طرح اللہ نے دنیا کے اندر 4 اپنے کتابوں کو نازل فرمایا۔ ایک جو ہے زبور کو پہلی نازل فرمایا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر۔ یہ اللہ کا قانون تھا، اللہ کی شریعت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب کی شکل میں دیا گیا۔ جب تک حضرت داؤد علیہ السلام زندہ رہے، اپنی قوم کو زبور کی اس احکام کو، اللہ کے اس حکم کو اپنے امت کو پہنچاتے رہے۔ اب ان کی شریعت کا منسوخ ہوا، اس کے بعد جب دوسرے نبی آتے تو ان کی شریعت چلتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا، کتاب تختیوں کے شکل میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر۔ یہ اللہ کا قانون تھا، اللہ کے احکام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کو تختیوں پہ لکھ کر اللہ نے انہیں عطا فرمایا، یا جو ہے وہ مکمل جو ہے توریت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ وہ اللہ کا قانون تھا، اللہ کے جو ہے احکام تھے، اللہ کے اس شریعت کے مطابق اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس قانون پر جو ہے چلو اور اپنی قوم کو چلاؤ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر انجیل کو اتارا۔ انجیل میں اللہ نے ان کی شریعت کو لکھا، ان کی شریعت کے قوانین کو نازل فرمایا اور حکم دیا کہ اے عیسیٰ اپنی قوم کو اس انجیل کے ہمارے قانون کے تحت اپنی قوم کو بلاؤ اور اپنی وحدانیت کو، ایکتائی کو، اپنے نبی ہونے کے دعوے کو اپنی قوم کی طرف رکھو اور انجیل پر عمل کرو۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انجیل کا دار و مدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 40 سال تک رہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7 آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شریعت کو جو ہے ختم کر دیا۔ ان کے بعد 40 سال تک کوئی نبی نہیں آئے۔ اس کے بعد جو ہے قوم شرک اور جو ہے طرح طرح کے رسم و رواج میں مبتلا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ مختصراً طور پر اللہ نے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بخشی، 40 سال کی عمر میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے احکام کو نازل کرنا شروع کیا۔ پہلی وحی اللہ نے اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرآن شریف کی پہلی وحی کہا جاتا ہے، اقرا کی جو ہے آیت ہے اس کو جو ہے اتارا گیا۔ میں مختصر انداز میں آپ کو جو ہے آیتوں کو پڑھنا مقصود نہیں ہے، مجھے اصل بات پر آنا مقصود ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلی وحی کو اتارا گیا، اس طرح سے جو ہے قرآن کا سلسلہ اترنا شروع ہو گیا، اللہ کے احکام نازل ہونا شروع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا کہ جہاں جہاں پر موقع محل پر جس موقع کو اللہ تعالیٰ جانتے، جس قانون کو نازل کرنا جانتے تھے، جس قانون کو نازل کرنا سمجھتے تھے، موقع محل سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیتوں کو نازل کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ 23 سال میں اپنے تمام احکام خداوندی کو اللہ نے مکمل فرمایا۔ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت، دور نبوت میں جو احکامات تھے، تو وہی ایک کاتب جو اسے لکھتے، کبھی جو ہے پتوں پہ لکھا جاتا، کبھی کپڑے پہ لکھا جاتا، کبھی چمڑوں پہ لکھا جاتا، وہ جو ہے اسے لکھ کر جو ہے کبھی جو ہے صحابہ کے گھروں میں، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو وقتاً فوقتاً مکہ اور مدینہ کے اندر نازل فرمایا۔ سراسر قرآن شریف جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ یہ اللہ کا احکام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جو کہا یہ اللہ کا قانون تھا۔ اللہ خود اپنی زبان سے اپنے حکام کو دنیا کے اندر بذریعہ وحی
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دونوں جہاں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ وہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر اتارتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کی تاب نہ لا کر پہاڑ روئی کی طرح ریزہ ریزہ پرزہ پرزہ ہو جاتا۔ ہم نے اس لیے اسے جو ہے قرآن کو پہاڑوں پہ نہیں اتارا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، ہم نے اسے جو ہے انسان پر یعنی اپنے بندے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تاکہ جو ہے تقوی والے بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ وہ کلام پاک ہے، یہ کلام پاک کے اندر 6667 آیتیں ہیں، مکمل 30 پارے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، 1400 سال پہلے یہ اللہ نے اپنے کلام کو اتارا، اس وقت سے آج تک محفوظ ہے۔ اب اسے جو ہے یہ کوئی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اس پر جو ہے تہمت لگاوے۔ ویسے تو کفاران مکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے قرآن مجید کو کفار کے سامنے پیش کرتے، مکے والوں کے پاس پیش کرتے تو کہتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ ہم جیسا کلام ہے، یہ سحر ہے یعنی جادو ہے، اس میں یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے فوراً اس آیت کو نازل فرما کر کہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا نَفَعْتُ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں نے جو قرآن پاک میرے بندے پر نازل کیا ہوں وہ سراسر اس میں سچا ہے، وہ صحیح ہے، اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جیسی ایک آیت کو پیش کرو، تمہارے رفقا کو بھی ساتھ لے لو، تمہارے دوست احباب کو بھی ساتھ لے لو۔ قسم خدا کی 1400 سال گزر گئے، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس جیسی ایک آیت پیش کرے، لیکن افسوس، صد افسوس، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، اس فانی دنیا کے اندر ایک یزید پیدا ہوا، ایک نمرود پیدا ہوا، ایک شداد پیدا ہوا، ایک قارون پیدا ہوا، ایک خنزیر کی اولاد پیدا ہوا، جس نے اس کلام اللہ شریف پر کچھ چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ اس سے لعنت کرے، اللہ اسے برباد کرے۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، اس نے یہ چیلنج کیا ہے انڈیا کے سپریم کورٹ میں، وہ نالائق کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے دہشت کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کے اندر ایسی 26 آیتیں ہیں جسے جو ہے نکالنے کے لیے ایک جو ہے پبلک پیٹیشن رٹ جو ہے اس حکومت جو ہے ہند کے ذریعے سے شاید جو ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر ایک رٹ پیٹیشن انہوں نے دائر کیا ہے، اس کا ویڈیو جو ہے ہر یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، آپ اسے سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ویڈیو آپ سماعت فرمائیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، اس خنزیر کی اولاد نے کہا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا اس طرح سے نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے، صحابہ پر تہمت لگا رہا ہے۔ یہ اس کا نام ہے وسیم رضوی، یہ لکھنؤ کا رہنے والا ہے۔ یہ جو ہے یوں تو کسی ایک وقف بورڈ کا پہلے چیئرمین رہا کرتا تھا، اس پر بہت سارے الیگیشن ہے کیونکہ اس نے امت کی آستیوں کو ڈبویا ہے، بہت سارا گھپلہ کیا ہے، اس پر CID جانچ ہو رہی ہے، اس پر ID کی جانچ ہو رہی ہے، اس پر جو ہے پولیس والوں کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس نے RSS کا سہارا لیا ہے،
اس سے بچنے کے لیے اس نے موجودہ حکومت فسطائی طاقتوں کا سہارا لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ فسطائی طاقتیں اپنے سیاسی کرسی کو چمکانے کے لیے ہندو مسلمانوں کا شوگا اٹھا کر جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں میں مذہبی تار ڈال کر اپنے ووٹوں کو پانے کے لیے یہ حکمتیں کیا کرتے تھے۔ پہلے جو ہے مسلمانوں کی بابری مسجد کا ان کے پاس مدعا تھا، ان کے پاس 3 سیٹوں سے بابری مسجد کے تعلق کو مدعا بنا کر انہوں نے 200 سیٹوں پر آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 2016 کے الیکشن کے اندر انہوں نے ٹرپل طلاق اور پلوامہ حملہ پاکستان کے نام پر جو ہے انہوں نے ووٹ بڑھور کر اور جو ہے 370 آرٹیکل کے تحت مسلمانوں میں ورغلا کر ہندوؤں کو خوش کر کر 300 سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب 5 ریاستوں کا الیکشن چل رہا ہے، ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے۔ یہ فسطائی طاقتیں اپنے کو جیتنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی جو ہے اپنی کارکردگی کا کوئی رد و عمل ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی کام عوام کے تعلق سے کوئی کام سر انجام نہیں دیا ہے۔ ان کی حکومت کے اندر صرف پھوٹ ڈالو حکومت کرو انگریزوں کی چال ان کے پاس رہی ہے۔ انہوں نے اس لیے ان کے پاس پورے مدعے ختم ہو چکے، بابری مسجد کا مدعا ختم ہو چکا، ٹرپل طلاق کا مدعا ختم ہو چکا، 370 آرٹیکل کا مدعا ختم ہو چکا۔ مسلمان صبر کا دامن تھامے رہے، مسلمان جو ہے کبھی شور شوربا نہیں کیے، انہوں نے جو ہے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس میں جو ہے پچھلے جب جو الیکشن ہوا پنجاب کے اندر منہ کھانی پڑی، ان کے پاس کوئی مدعا نہیں تھا، دلی کے اندر منہ کھانے پڑی، ان کے پاس کوئی مدعا نہیں تھا۔ یہ اب ان کی جو ہے سیاست کھسکنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کو ورگلانا چاہیے، مسلمانوں کے اندر فرقے بازی ڈالنا چاہیے، تو ایک شیطان کو کھڑا کیا ہے جس کا نام ہے وسیم رضوی۔ یہ جو ہے RSS کا ایجنٹ ہے، یہ BJP والے کا پتلا ہے، یہ مودی کی لنگوٹ چاٹنے والا خنزیر ہے، یہ امت شاہ کے بیوی کے لنگوٹ کا گو چاٹنے والا خنزیر کی اولاد ہے۔ اس نے کہا کہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن نہیں ہے، اس میں صحابہ نے جو ہے رد و بدل کیا ہے، قرآن کی شکل میں کتاب کی شکل میں صحابہ نے دیا ہے۔ اے خنزیر کی اولاد سن، صحابہ وہ صحابہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستاروں کے مانند ہے میرے صحابہ، ایک کی بھی اتباع کر لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے نالائق، ارے فرعون کی اولاد سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی اللہ نے بنانا چاہتا لو کان بعد النبی لکانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی اگرچہ اللہ نے بنانا چاہا تو وہ عمر ہوگا، ابن خطاب ہوگا۔ ایسے صحابی، ایسے خلیفوں پر تو تہمت لگا رہا ہے، سن اصل تیری حقیقت میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن جو ہے بکھرا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی اللہ نے جب موقع محل دیکھ کر جو آیتوں کو نازل فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے کاتب وحی تھے، حضرت علی بھی تھے جسے تم اپنا جو ہے اپنا جانشین مانتے ہو، اسد اللہ کہتے ہو، وہ حضرت علی جسے دیکھ کر تھرا جاتے تھے، وہ علی بھی موجود تھے، ان کو کاتب وحی بھی کہا جاتے ہیں۔ اگر قسم خدا کی اگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح سے اگر ملاوٹ کرتے تو حضرت علی تھام لیتے ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کا، اے ابو بکر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہی اتاری ہے، تم کیوں اس میں ملاوٹ کرتے؟ اسد اللہ تھا ان کا نام، اسد اللہ کے معنی تلوار کے ہیں، اللہ کی صدا کی بلند کرنے والا علی تھے موجود، پکڑ لیتے۔ اے خنزیر کی اولاد سن لے وہ صحابہ جنہیں دیکھ کر جو ہے زمین کانپ اٹھتی، جس نے اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا، قربان کر اللہ کے حکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ہم تک پہنچایا، ان صحابہ پر تو تہمت لگاتا ہے۔ سن میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد
پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ان کی دور خلافت 2.5 سال چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر رہا کرتے تھے، ان کو جو ہے دین کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تعلق سے بہت جو ہے فکر مند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی نے سوچا کہ جو ہے جنگ امامہ کے اندر بہت سارے حفاظ اکرام جو ہے شہید ہو چکے، قرآن جو ہے ان سے جو ہے دلوں سے نکل گیا، شہید ہو گئے، خدشہ تھا کہ کہیں قرآن جو ہے مٹ نہ جاوے۔ اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اے خلیفہ اول، آپ جو ہے قرآن کو جو بکھرا ہوا ہے اسے ایک جگہ کتاب کی شکل میں اکٹھا کریں۔ تو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر رضامندی ہو کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو ہے قرآن کو جمع کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے مل کر جو ہے حفاظ اکرام کے جو سینے میں قرآن تھا اور جو بکھرا پڑا ہوا تھا، پورا قرآن کو جمع کر کے جو ہے اس جیسی ایک آیت، یہ قرآن مکمل جو ہے امت کو پیش کیا۔ یہ ان کا جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، انہوں نے بکھرے موتی کو ایک تار میں لٹایا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہے۔ سن لے خنزیر کی اولاد، جس بہربو اللہ نے اتارا تھا بذریعہ وحی 6667 آیتوں کو اللہ نے جو اتارا تھا 23 سال کے اندر، وہی 6667 آیتیں اللہ کے اس خلیفوں نے، پورے 4 خلیفوں نے مل کر جو ہے اسے کتاب کی شکل دی، آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے کلیئر۔ دوسری بات اس نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے قرآن جو ہے آتنکواد کو جو ہے زیادتی دیتا ہے۔ اس کے اندر چند آیتیں ایسے ہیں جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں اور جو ہے آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہیں، ٹیررزم کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے تیرے فرعون کے ناپاک خطرے سے بنا ہوا وسیم رضوی، سن لے، میں سمجھتا ہوں کہ تیرے اندر ایمان کا خون نہیں بہہ رہا ہوگا، بلکہ تیرے اندر جو خون بہہ رہا ہے وہ ابراہہ کی نسل سے بہہ رہا ہوگا۔ ابراہہ کون جانتا ہے؟ آج سے 1400 سال قبل پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابراہہ ایک بادشاہ جو ہے، اللہ یہاں سے یہی جو ایک بادشاہ تھا اللہ پر چیلنج کیا، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا، یہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا۔ عبد المطلب جو ہے اس گھر کے متولی تھے، اس کے جو ہے اونٹ چرا لیا، مختصر انداز پر کہنا چاہتا ہوں۔ اب جو ہے عبد المطلب ابراہہ کے پاس گئے، کہا کہ میرے اونٹ میری ملکیت دے دے۔ ابراہہ نے کہا کہ تم تو کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے آئے بلکہ سمجھا تھا، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میری ملکیت اونٹ ہے، مجھے دے دے۔ تو اونٹ لے کر آئے، ابراہہ چلا اللہ کے گھر کو جو ہے ڈھانے کے لیے۔ پورے مکے والوں نے مل کر جو ہے مشرک تھے، ہم تھوڑے جو ہے اللہ کی فرما برداری بھی جانتے تھے، تو انہوں نے جا کر پہاڑوں پہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرا گھر ڈھانے کے لیے ابراہہ آ رہا ہے، تو ہی اس کی حفاظت کر لے۔ اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیج کر جو ہے اس ابراہہ کا خاتمہ کر دیا۔ تو اسی کی نسل کا ہوگا کہ اب اللہ کے کلام پر تہمت لگا رہا ہے کہ 26 آیتوں کو اس سے نکالو، اس میں جہاد کا جو ہے نام آیا ہے۔ اب میں تجھے جہاد کی جو ہے کلیریفیکیشن دیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جہاد کے معنی 3 طریقے کے ہیں۔ آپ علماء اکرام سے جو ہے اس سے جو ہے ملاحظہ فرما لیں۔ ایک جو ہے پہلا جو ہے جہاد امارہ، یعنی جہاد پر، اپنے نفس پر جہاد کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا کہ جو ہے بری باتوں سے بچے، اللہ کے حکام کی طرف متوجہ ہوئے، اسے جہاد کہتے ہیں، جہاد امارہ، نفس کا جہاد کرنا۔ دوسرا جو ہے جہاد اللہ، یعنی اللہ کے
دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر یا اپنے محلے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانا یہ جہاد کبیرہ ہے۔ اور اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے مال کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر اللہ کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنا یہ جہاد صغیرہ ہے۔ یہ دوسری۔ تیسری جہاد ہے، اسے جو ہے جب کوئی فسطائی طاقتیں اپنے ملک کے اندر کوئی فسطائی طاقتیں کسی ایک مذہب کے عبادت گاہوں کو ڈھاتی ہو یا اس مذہب کے لوگوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ کر دیتی ہو، حتیٰ کہ ان کے جان کی پیاسی بن جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں پر ظلم کرتی ہے، تو اس وقت اس قوم کے مفکران اسلام، مفتیان اسلام، علماء اکرام مل کر اپنی قوم کا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد اس فیصلے پر، اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اب جینا دشوار ہو چکا ہے، ان فسطائی طاقتوں کا ہم منہ توڑ جواب دینا ہے، تو اپنی قوم کو حکم دیتے ہیں، جیسا کہ انگریزوں کے زمانے میں اللہ والوں نے، علماء اکرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، علماء اس انگریزوں کے خلاف، اس ویسی وہ فسطائی طاقتوں کے خلاف، وہ ہمارے اوپر جب حملہ وار ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ سن لے میرے بھائی، تو اس کے بعد تو نے کہا تھا کہ جہاد کا یہ ایک آیت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ کیا معنی ہوئے اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کافروں کو قرآن کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دو۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یہاں مارنا پیٹنا نہیں کہا گیا، یہاں ٹیررزم کو بڑھاوا نہیں دیا گیا۔ اے کم بخت، ارے پاگل، ارے سنڈاس کے کیڑے، اگر تو قرآن کو جانتا، قرآن کو پڑھتا، قرآن کو سمجھتا تو آج قرآن پر تہمت نہیں لگاتا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کو قرآن کے ذریعے سے دین کی دعوت دو، ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اب تجھے بات سمجھ میں آئی؟ نالائق کے بچے، کمینے کتے، پہلے تو سمجھ لیتا، بعد قرآن پر انگلی اٹھاتا۔ ارے کم بخت، آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، آج پوری دنیا کشمکش میں پڑی ہوئی ہے، تیرا ایک یہ عمل سارے اسلام کو بدنام کرنے پہ پڑا ہوا ہے، لیکن مسلمان گھبراتا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو آج دنیا کی عدالت میں تو یہ رٹ داخل کیا ہے، لیکن میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنی عدالت میں اس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کا فیصلہ سنا دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ جج کیا فیصلہ کریں گے میرے کلام کے تعلق سے؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ اے دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں، سنو سنو، کھان کھول کر سنو، یہ کلام میں نے نازل کیا ہے، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب کہا کر گیا تو کیا کرے گا؟ یہ اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کے اندر کسی کے مائی کے لال کے اندر یہ ہمت نہیں کہ 6666 آیتوں کے اندر سے ایک نقطہ بھی نکال سکے۔ اگر تیری ماں تجھے اصلی دودھ پلایا ہے تو کر کے دکھا، تو خنزیر کی اولاد ہے۔ تیری موت ایسی آئے گی جیسا کہ مرزا قادیانی مرا تھا، معلوم ہے، نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
مرزا قادیانی کی موت آئی تھی کہ لوگوں کا سنڈاس جمع ہوتا ہے نا، اس کے اندر گر کر مرا تھا۔ اس سے بھی بدتر تیری موت آئے گی، تیری موت جو ایسی آئے گی، تجھے جو ہے خنزیر کھائیں گے، تیرے جسم کو، تیرے جسم کو خنزیر کھائیں گے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئیں گے، تجھے کوئی زمین نہیں لے گی، زمین اگلے گی، زمین دفن کرنے نہیں اجازت دے گی، اللہ کا قہر تیرے اوپر برسے گا، تجھے دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت لائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس خنزیر کے لیے بد دعا کرو اسے، لیکن اس کے خاندان کو نہیں۔ اس کے خاندان سے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کے بچے سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس کے بھائیوں کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، ان کے خاندان کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے، ان کے برادری کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، سارے مسلمان اسے چھوڑ کر گئے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ کفر کی حالت میں۔ اس سے پہلے جو ہے ان کی برادری والوں نے اسے کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اس شیطان ملعون کو ملامت کرو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے لوگوں میں جو ہے شیئر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو عام کریں۔ پہلے مسلمان جو ہے قرآن مجید کو اپنے دامن میں تھامے رکھیں اور اللہ کے حکام اور نبی کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان پر گامزن رہیے اور اللہ کے کلام کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ لوگوں میں جاؤ، قرآن کی دعوت دو، لوگوں میں جاؤ، قرآن میں اللہ کے حکام کی دعوت دو، دعوت و تبلیغ کرو، اللہ کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، نبی کی سنت کی طرف بلاؤ، نمازوں کی طرف بلاؤ، شیطان ایسا ہی دور بھاگ جائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس ملعون کو ایسی موت دے کہ ساری دنیا جو ہے اس پر جو ہے تھو تھو کرے اور عبرت کرے۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالخاتمہ عطا فرمائے اور احکام خداوندی اور نبی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اسلام کے دائرے میں، ایمان کے دائرے میں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ پھر میں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی جو ایک آپ حضرات کے سامنے داستان لے کر آ رہا ہوں، آپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا انشاءاللہ سن کر۔ شریعت کے تحت، شریعت کے دائرے کے اندر، شریعت کے حدود کے اندر میں لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔